بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، 2 دن پہلے یعنی 27 رجب کی شب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان، نرالا، عجیب و غریب سفر معراج پیش آیا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے سفر معراج۔ جس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے اور جس قدر دور کا سفر ہوا ہے اور جہاں تک سفر ہوا ہے، وہ سفر بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ سفر معراج کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تذکرہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے جمہور صحابہ اور جمہور اکابرین کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں عرش پہ پہنچ کر کے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ سے ملاقات کی ہے۔ آج جہازوں کا تیزی کے ساتھ اڑنا بہت ہی عجیب و غریب مانا جاتا ہے کہ انسان اتنا مادی اعتبار سے ترقی کر گیا کہ جہاز اڑا دیا، اور جہاز کے رفتار کو دیکھ کر کے آج دنیا حیران ہے کہ اس تیزی کے ساتھ جہاز اڑتا ہے اور مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، جب ہم تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تخت بھی ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ تخت سلیمانی بہت مشہور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا تھا تخت کو تو وہ تخت اڑنے لگتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی کم وقت میں بہت ہی دور دراز علاقوں اور جگہوں میں وہ تخت اڑ کر کے پہنچا دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر پیش آیا، جس تیزی کے ساتھ یہ سفر ہوا، اس تیزی کو دیکھ کر کے اور اس قدر دور دراز سفر کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا نے جو ترقی کیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب معجزات اور اللہ کی قدرت ظاہر ہو چکی ہے۔ آج رائفل کی گولی سے ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے، کوئی گولی مار دیتا ہے کسی کو تو وہ مر جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، سورۃ الفیل پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے پرندوں نے معمولی کنکریاں لے کر کے اور
جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے ان پر وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں کنکریاں پھینکی اور ان کنکریوں کی مار سے، ان کنکریوں کی چوٹ سے وہ پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کوئی عجیب نہیں ہے اگر ہم اسلام کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کتاب میں کچھ بچا ہی نہیں جس کا تذکرہ نہ ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ کوئی کتاب ہوگی تو اتہاس کی ہوگی، کوئی کتاب ہوگی تو فزکس کی ہوگی، کوئی کتاب ہوگی تو سائیکالوجی کی ہوگی، بایولوجی کی ہوگی، کسی ایک مضمون یا ایک ٹاپک پہ وہ کتاب ہوگی، اور اس کتاب کا پڑھنے والا صرف انہی چیزوں کو جان پائے گا۔ لیکن قربان جائیے یہ قرآن شریف کی عظمت و رفعت پر کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن جس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس میں ہر چیز کو جان لیتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہر چیز کو بیان، کل صغیر و کبیر مستطر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں خود بیان فرما دیا ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو ہم نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے، اس کو چھپا دیا ہے۔ قرآن میں ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ آج جہاز ہے، آج ریل ہے، آج ٹرین ہے، بلٹ ٹرین ہے، ان سب کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر پیش آیا، سفر معراج، یہ اس سال پیش آیا کہ جس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے، یعنی غم کا سال۔ اور غم کا سال اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے بڑے صدمے آئے، بہت زیادہ غم اٹھانا پڑا۔ ایک صدمہ تو طائف کا پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ان کے خیر خواہی اور بھلائی کے لیے تشریف لے گئے، سفر کیے، لیکن طائف کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اچھا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ ستایا اور تکلیف دی۔ یہ صدمہ، اور دوسرا صدمہ گھریلو صدمہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اس سال، اور تیسرا صدمہ آپ کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدموں پہ صدمے، اسی لیے اس کو صدمے کا غم کا سال کہا گیا، عام الحزن۔ جب اتنے زیادہ غم ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو اللہ کے طرف سے فیصلہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کیا جائے اور ان کا ایک سفر کرایا جائے، اور اس سفر میں ان کے مقامات دکھائے جائیں کہ محبوب نبی غمزدہ نہ ہوئیے، آپ صدمے میں ہیں لیکن آپ خوش ہو جائیے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے ہمارے نزدیک، آپ ہمارے قریب کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے سفر معراج کرایا محبوب نبی کا۔ سن 10 نبوی یا 11 نبوی میں یہ سفر معراج پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، رات میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کے طرف سے رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تقریباً 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے تشریف لاتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ دروازہ کھول کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ چھت کو شق کر کے، یعنی اس گھر کے چھت کو پھاڑ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم بوسی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو بوسہ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لباس پہنتے ہیں، زمزم سے غسل کر کے، اور
شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب نبی کے سینے کو چاک کر کے دل کو صاف کرتے ہیں زمزم کے پانی سے، اور جیسے سینہ تھا ویسے پھر وہ سینہ کر دیتے ہیں۔ مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ براق لے کر کے آئے تھے، ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق ہے، بہت ہی تیز رفتار سواری، برق کہتے ہیں بجلی کو عربی میں، اسی رفتار کو دیکھ کر کے اس کا نام رکھا گیا بجلی کا، کہ بجلی کی بھی رفتار جو لکھا ہے کتابوں میں 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہے ایک بجلی کی، کرنٹ کی، بٹن دبائے فٹ سے، تو جو رفتار بجلی کی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ رفتار اس سواری کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرتے ہیں اور مسجد الحرام سے معراج کا سفر کا آغاز فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ مسجد اقصی کی طرف، فلسطین کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہ مدینۃ المنورہ ہے، ان قریب آپ یہاں ہجرت فرما کر کے آنے والے ہیں، آپ کا اصل وطن مدینہ بننے والا ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جس سرعت و تیزی کے ساتھ، ایک لمبی مسافت ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، لیکن اس تیزی کے ساتھ سفر ہوتا ہے کہ مسجد اقصی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام شہد اور دودھ اور شراب کا پیالہ پیش فرماتے ہیں کہ آپ نوش فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے کو پسند فرماتے ہیں اور دودھ نوش فرماتے ہیں، شراب اور شہد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے محبوب نبی، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اور پھر مسجد میں انبیاء کرام کی جماعت صف بستہ ہوتی ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام درخواست کرتے ہیں محبوب نبی سے کہ آپ مصلی پہ جائیے، امامت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں مسجد اقصی میں، اور آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں سارے انبیاء کرام نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لقب ہے امام الانبیاء کی، آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کی امامت فرما چکے ہیں۔ یہاں تک کا جو سفر ہوا ہے اس کو سفر اسرا کہتے ہیں، کہ زمینی سفر، زمین پہ چلنا، سواری کے ذریعے سے، براق کے ذریعے سے تشریف لے جانا، جس کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں 15ویں پارے کی سب سے پہلے شروع ہی میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا، رات میں یہ سفر پیش آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ فرمایا کہ اس سفر معراج کو لوگ سن کر کے، جان کر کے، پڑھ کر کے کہیں یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے نہیں ہیں بلکہ خدا ہی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرنے لگے، اللہ کے ساتھ محبوب نبی کو کوئی شریک نہ ٹھہرانے لگے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ میرے بندے ہی ہیں۔ اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، محبوب نبی کو بلایا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جہاں فلسطین کی سرزمین ہے، اور جس سرزمین کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ فلسطین کو
برکتوں کا مرکز کہا گیا ہے، اللہ کی خصوصی توجہات، اللہ کی خصوصی برکات ہیں. اسی لیے فلسطین اور مسجد اقصی عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. وہاں انبیاء کرام کا مدفن ہے، وہاں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. قبلہ اول مسجد اقصی، اور اس مسجد میں انبیاء کرام کی نمازیں ہو چکی ہیں، وہ بھی محبوب نبی کی امامت میں نماز ادا کی گئی ہے مسجد اقصی میں. انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے اور دیکھنے والے ہیں. یہ سفر اسراء پیش آیا، زمینی سفر پیش آیا. اس کے آگے کا جو سفر ہوا ہے اور جس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کو سفر معراج کہتے ہیں. معراج عربی میں کہتے ہیں سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھنے کو. اب یہاں سے جو سفر ہوا وہ چڑھنے کا سفر ہوا ہے، اڑنے کا سفر ہوا ہے، زمین سے آسمانوں اور آسمانوں سے پھر اوپر عالم بالا اور سدرۃ المنتہا، اور اس کے آگے جنت دوزخ سے گزرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے عرش تک کا سفر ہوا. آج کے زمانے میں لفٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ 20-25 محلے پہ، 30 محلے پہ چڑھنا، اس کے لیے انتظام جو ہے انسانوں نے ترقی کر کے اپنے لیے انتظام کر لیا لفٹ کا، کہ بیٹھتے ہیں اس میں، بٹن دباتے ہیں، فلور پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں. آسان ہو گیا ہے سمجھنا. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑنے کا جو سفر، اوپر جانے کا جو سفر ہوا، جس کو سفر معراج کہتے ہیں، بہت ہی سرعت کے ساتھ ہوا. آسمان دنیا پر، جو سب سے دنیا کا آسمان جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ہر آسمان میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. کسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، کسی آسمان پر حضرت زکریا علیہ السلام، اسی طرح مختلف آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلتے گئے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا کا تذکرہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما ترى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر کے محبوب نبی کو سفر کراتے رہے، ساتھ میں چلتے رہے، لاتے رہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا ایک پیڑ کا نام ہے، اور وہ پیڑ اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں ساتوں آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئی ہیں. کتنا بڑا پیڑ ہے وہ. وہاں پہنچ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہی کے بغل میں جنت الماوا ہے، جنت بھی وہیں موجود ہے. ماوا کہتے ہیں مومنوں کے ٹھکانے کو، یعنی جنت جو مومنوں کا ٹھکانہ ہوگا، ٹھکانے کی جگہ یعنی جنت ہے، جنت الماوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ کر کے معذرت کرنے لگتے ہیں، محبوب نبی آگے کا سفر آپ تنے تنہا کریں گے، اس لیے کہ اب اس کے آگے ہماری رسائی نہیں ہے، اس کے آگے جانے کے ہمارے اندر مجال اور طاقت اور ہمت نہیں ہے، اس کے آگے جانے کا ہمارے اندر ہمیں الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اگر ہم اس کے آگے ذرہ برابر بھی بڑھیں گے تو ہمارے جو پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے کا یعنی سدرۃ المنتہا سے جو سفر آگے کا فرماتے ہیں، تنے تنہا فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ وہاں ایک عرش سے سواری بھیجی جاتی ہے جس کا نام رفرف ہے. ایک روایت میں اس رفرف سواری پر سوار ہو کر کے محبوب نبی عرش تک تشریف لے جاتے ہیں. عرش پہ جب پہنچتے ہیں، اللہ کے قریب پہنچتے ہیں. اللہ عرش اور عرش پہ کرسی، اور کرسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوگر ہیں. اور وہ کرسی کہ جس کرسی کا تذکرہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عرش پہ کرسی ہے وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی بڑی کرسی ہے.
عرش پہ پہنچ کر کے محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں کہ اس حمد و ثنا کے کلمات نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. التحیات للہ تمام طرح کی قولی عبادتیں، تمام طرح کی قولی تعریفیں، والصلوات اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام طرح کی بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام طرح کی مالی عبادتیں یہ بھی آپ ہی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جامع حمد و ثنا محبوب نبی اپنے مبارک زبان سے ادا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے سلامتی کی آواز آتی ہے، السلام علیک ایھا النبی، کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں. یہ اللہ کی طرف سے آواز محبوب نبی کے لیے لگائی جاتی ہے. قربان جائیے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر کہ آج محبوب نبی کو ہم فراموش ہر موڑ پہ کرتے ہیں. کہیں محبوب نبی کی سنت پر چلنے کے لیے ہم تیار نظر نہیں آتے ہیں، لیکن محبوب نبی ہمیں نہیں فراموش کرتے ہیں. کہیں کسی موڑ پر محبوب نبی نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے، ہر جگہ ہمیں یاد کیا ہے. عرش پہ پہنچ کر کے، خدا کے قرب میں پہنچ کر کے بھی امت کو اللہ کے نبی نے فراموش نہیں کیا. جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اور اللہ کی سلامتی خصوصی طور پر ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، اس وقت امت کو بھی یاد کیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ محبوب نبی نے فرمایا کہ سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور ہمارے جو نیک بندے، آپ کے جو نیک بندے ہماری امت میں سے، ان سب ایمان والوں پر بھی آپ کی رحمت اور آپ کی سلامتی نازل ہو. یہ کلمات سن کر کے عرش کے فرشتوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ فرشتوں کے کلمات ہیں. یہ التحیات جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ اسی وقت کے یہ کلمات جو اللہ اور رسول کے درمیان میں ادا کیے گئے، جن کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی جامع کلمات ہیں. اللہ اور رسول کی ملاقات عرش پہ ہو رہی ہے اور اتنے قرب میں ہو رہی ہے، اتنے قریب پہنچ کر کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربت کو بیان فرما رہے ہیں کہ محبوب نبی میرے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے کہ دو کمانیں قریب ہو جاتی ہیں، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی چونکہ عربوں میں محاورے کے طور پر یہ بولا جاتا تھا کہ دو کمان جتنے قریب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ اور محبوب نبی، اللہ اور محبوب نبی کی قربت ہوئی، اتنے قریب محبوب نبی اللہ سے گئے اور اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ کو دیدار، اللہ کی زیارت کی. اور کتنی دیر تک یہ ملاقات ہوتی رہی اور کتنا وقت گزر گیا، چونکہ کائنات اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، خلاصہ کائنات ہیں. یہ پوری کائنات جو محبوب نبی کی وجہ سے بنی ہے، اللہ نے جو اس عالم کو، اس پوری دنیا کو، کائنات کو سجایا ہے، اس کے لب لباب اور اس کی اصل اور اس کی روح اور اس کی جان، اس کی بنیاد محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے کائنات ہی کو روک دیا گیا تھا، جو جہاں جو وقت تھا اسی وقت کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا وہیں رک جائے. کتنی دیر ملاقات ہوئی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا کیا باتیں ہوئی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ. قرآن کی اس سورت کو پڑھیں تو محبوب نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی، محبوب نبی کی عظمت و رفعت دل میں پیدا ہوگی کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے سلسلے میں کیا کیا آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب سے باتیں کی، باتیں ہوتی رہیں، کتنی باتیں ہوئیں، کیا کیا باتیں ہوئیں، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. واپسی ہوئی. یہ دستور بھی ہے، دنیاوی دستور بھی ہے، جب واپسی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ دے کر کے رخصت کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دے کر کے محبوب نبی کو رخصت کیا.
تین تحفہ ملا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلا تحفہ نماز کا تحفہ ملا، 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. وہ تو ہم احسان مانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم کروایا اور بار بار اصرار کیا کہ محبوب نبی پھر سے تشریف لے جائیے اور درخواست کیجئے نمازیں کم ہو جائیں. کئی بار درخواست کے بعد نمازیں کم ہوئی ہیں، لیکن 50 نماز پڑھنے کا ثواب 5 نمازوں میں ملے گا ثواب. یہ پہلا تحفہ نماز کا تحفہ، عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی کو نوازا. اور دوسرا تحفہ اللہ کے جانب سے محبوب نبی کو دیا گیا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا. اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کو ہمیں صبح و شام سونے سے پہلے خاص کر کے پڑھنا چاہیے. اس سے بڑی حفاظت ہوتی ہے اور بہت فضائل اور بڑے برکات نازل ہوتے ہیں ان 3 آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے. یہ 3 آیتوں کا تحفہ اللہ نے محبوب نبی کو عرش پہ نوازا ہے. اور تیسرا تحفہ جو اللہ نے محبوب نبی کو عطا کیا، یہ فرمایا کہ آپ کی امت اگر کفر اور شرک نہیں کرے گی تو میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ آپ کی امت میں سے ایسے لوگوں کو جنت میں ضرور داخل کروں گا. یہ تیسرا تحفہ، کفر اور شرک نہ کرے تو میں جنت میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو داخل کروں گا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، اللہ کی مرضی، جو چاہیں اللہ کریں. اللہ اختیار ہے ہر چیز کا اللہ کو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو ضرور جنت میں داخل کروں گا جو آپ کی امت میں سے کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرے گی. کفر اور شرک اتنا عظیم، اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ کافر اور مشرک نہیں بخشیں گے، بخشش ان کی نہیں ہوگی. مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ نہیں کر لیتے ہیں، اس سے دور نہیں ہو جاتے ہیں کفر اور شرک کے، تو مرنے کے بعد ان کی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کافر اور مشرک جہنم میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص کر کے عرش پہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نبی کو جو تحفہ نماز کی شکل میں، قرآن کی آیتوں کی شکل میں جو عطا فرمایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.